الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتموا الحج والعمرة للہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم کا کلام ہے، وسیع ہے اور حاجت مند یعنی مخلوق کی ضرورت پوری فرماتا ہے ہر طرح ہر پہلو سے۔ اکثر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے کسی ایک آیا کریمہ کی سمجھ آ جائے تو دنیا و آخرت کی کامیابی کو ایک فرمان کافی ہے۔ یہ آیا کریمہ حج سے متعلق ہے اور حج وہ عبادت ہے کہ جو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، ایک رکن ہے۔ اس نام سے قرآن کریم میں سورہ مبارک ہے۔ یہ عبادت صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہاں حاضری ہے جہاں اللہ کریم نے اس عالم خلق میں ایک ایسی جگہ مرکوز فرمائی جسے ہم بیت اللہ شریف کے نام سے جانتے ہیں، جس کی حد حرم مقرر ہے۔ ان حدود میں رکوع سجود عین مسجد الحرام یا ان حدود میں ویسے ہی ان کا مقام و مرتبہ اجر اور ثواب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ کریم نے تجلیات ذاتی کا معبد قرار فرمایا۔ مخلوق کو اس طرف کا رخ کرنا، عین اللہ جل شانہ کی طرف رخ کرنا اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ چونکہ اس کی ذات لامحدود ہے، وہ زمان و مکان کی قید نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، لیکن اس نے ایک حصہ مقرر فرمایا، مخلوق پر خیر فرمائی، مخلوق کو آسانی عطا فرمائی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں تجلیات ذاتی ہر لمحہ نازل ہو رہی ہیں۔ اور حج وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو صاحب استطاعت کے حوالے سے حکم فرمایا کہ وہاں عبادت کی جائے، حج ادا کیا جائے۔ حج کا وقت بھی مقرر ہے، ذی الحج میں مخصوص ایام ہیں۔ حج کے ارکان، حج کے احکامات پوری تفصیل ہے اور انتہائی سہل، آسان اور سادہ، چونکہ دین اسلام ہے ہی دینی فطرت، فطری تقاضے پوری فرماتا ہے۔ ہمیں مائی صاحبہ کا واقعہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ جب آپ نے صفا و مروہ پر دوڑ کر اپنے نوزائیدہ کے لیے پانی تلاش کرنا چاہا، وہ مقام جسے اللہ کریم نے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، پھر اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، تو یہ وہ حصہ ہے جہاں حاضری کا موقع زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر اللہ کریم نے مقرر فرمایا۔ اور یہ آیا کریمہ کا پہلا حصہ جو ابتدا میں نے بات کی کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیا کریمہ کی سمجھ آ جائے تو دنیا و آخرت میں کافی ہے۔ تو جب یہاں فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج عبادت ہے، عبادت کا دوسرا حصہ جو عمرہ ہے، جسے صغیرہ حصہ ہے حج کا، جسے چھوٹا حج بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آخری حصے میں جب فرمایا للہ، اللہ کے لیے، یہ ایک بات سمجھ آ جائے
تو دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی مزاج میں جتنے بھی خواہشات کے اختلافات مخلوق میں باہم ہیں، سب حل ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب بات اللہ کے لیے آئے گی تو پھر ذات تو نہیں رہے گی، ذات تو ایک ہی بچے گی جو ذات باری تعالیٰ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم کا یہ احسان بندہ مومن پر کہ اس نے صاحب ایمان ہونا عطا فرمایا۔ آج بھی ہم معاشرے میں بے حساب سوالات دیکھتے ہیں، اور مزید دکھ کا سبب وہ سوالات ہوتے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم دینی پہلوؤں پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ ماننا کیسا ماننا ہے کہ جس ماننے میں اتنے سارے اعتراضات بھرے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کریم نے تو زبردستی نہیں فرمائی، حالانکہ قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آزردہ ہوتے، اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے کفر و شرک کے سبب کہ یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کو پیدا فرمائی گئی، اور یہ اپنا راہ یا اپنا حصہ وہ انتخاب کر رہے ہیں جس کا اختتام دوزخ ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان کا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اتنا گراں گزر رہا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس شدت غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی فرما دیں۔ اور جب بحیثیت مسلمان ہم دین پر اعتراضات کرتے ہیں، دینی پہلوؤں پر اعتراضات کرتے ہیں اور اعتراض لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بہت بڑا نقصان اپنا اور ذاتی وہ جو کرتے ہیں کہ ہم پھر بات سمجھ نہیں سکتے۔ چونکہ سوال سمجھنے کے لیے اس تو سوال کہلائے گا، لیکن سوال مقصد برائے سوال ہوگا تو وہ سوال نہیں ہوگا، وہ اعتراضی پہلو میں چلا جائے گا۔ قرآن کریم سارا دیکھو، جہاں لوگوں نے دین کے مقابل آنا پسند کیا یا فیصلہ کیا، جہاں انہوں نے تمسخر اڑایا، جہاں وہ مقابل ہوئے، وہ سمجھ نہیں سکے۔ اس کیفیت کو قرآن کریم اندھا بیان فرماتا ہے، بہرا بیان فرماتا ہے، مردہ بیان فرماتا ہے، ایسے وجود۔ تو جب بات اس نقطے کی آئے گی للہ، اللہ کے لیے، تو آج جب حج کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی حاجی کہلائے یا الحاج کہلائے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر وہاں حاضر ہوا جائے۔ اب پھر حج کے ایام قریب ہیں، بے شمار مخلوق دنیا سے بحیثیت مسلمان حاضری کا شرف حاصل کرے گی۔ اللہ تمام حاضر ہونے والوں کو صدق عطا فرمائے۔ جو طالب ہیں اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اسباب اختیار فرمائے۔ لیکن یہ جو بنیادی حصہ فرمایا گیا نا للہ، اللہ کے لیے، تو علماء کرام بڑے خوبصورت پہلو بیان فرماتے ہیں تفسیر میں۔ اسی طرح جب آپ اکرم التفاسیر دیکھیں اس آیہ کریمہ میں، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کی کیفیت میں جو حشر کا دن ہے اسے بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ابھی کوئی دفن ہوا، تو جو دفن ہو رہا ہے اس کا کفن، جس طرح کا وہ کفن پہن رہا ہے، جو کپڑے اسے پہنائے جا رہے ہیں دفن ہونے کے لیے، اور روز محشر وہاں سے جب وہ اٹھے گا، صاحب ایمان اور اللہ جسے آسانی عطا فرمائے، انہی کپڑوں میں وہ اٹھے گا، بھلے صدیاں ہوں، سال نہیں، ماہ سال نہیں، ماہ سال کا جمع ہو کر صدیوں پر محیط کوئی بات چلی جائے تو بھی وہ کپڑا جو ہے اس کے وجود کے ساتھ جب وہ اٹھے گا تو پردہ دی وہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روز قیامت
بے لباس مخلوق اٹھیں گے تو یہ کیسا سما ہوگا، کیا حالات ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنی فکر اس درجے کی لاحق ہوگی، اتنی شدت ہوگی روز محشر کی کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا، دوسرے کی حالت اور کیفیت نہ دیکھ پائے گا، اپنے حال میں ہوگا۔ اس وقت بھی صاحب ایمان پر اللہ کا انعام ہے کہ وہ بھی اسی طرح پردے میں اٹھے گا۔ اور دنیا میں مختلف اوقات میں یہ شہادت مخلوق نے دیکھی ہے کہ ایسی اس کی برگزیدہ ہستیوں کے مزارات کھلے ہیں جن کے کفن سلامت رہے ہیں، اور لوگوں نے شہادتیں دی ہیں کہ ایسے مزارات کھلے ہیں جس میں کفن تک سلامت ہے۔ اب بنیادی بات ہے کہ جب معاملہ اللہ کے لیے اختیار کیا جائے گا تو پھر اس کے نتائج وہ ہوں گے جو اللہ انعام میں عطا فرما دے، اور جب معاملات ذات کے لیے اختیار کیے جائیں گے تو پھر وہ نتائج بھی بیان فرماتا ہے قرآن کریم۔ اب حج کے سفر پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم معاملات دنیا کو مقدم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کاروبار ہے، اپنا عبادت گزار ہونا ایک اعلان یا کیفیت یہ ہے، مخصوص جگہوں پر مخصوص حیثیت میں داخل ہونا مقصود، یہ بے شمار پہلو ہیں، لیکن ہر حیثیت سے جسے حاضری وہاں نصیب ہو رہی ہے، اس بنیاد سے لے کر کے وہ صاحب استطاعت ہے وہاں تک کا خرچ بھی لے سکتا ہے، اور جو فرائض اس کی ذمہ داری میں پیچھے ہیں ان کا جو لحاظ رکھ سکتا ہے، اس سے لے کر اس بندے تک کہ جس کی حیثیت اتنی اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، اس کے لیے زیادہ راہ کوئی سوچنے کی بھی بات نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار پہلو ہیں، لیکن نہ میں کسی کے دل کے حال پر بات حتمی کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کوئی کہہ سکتے، جس کے حضور پیش ہو رہے ہیں، جو دل کی گہرائی میں جو بات یا جو کیفیت پیدا ہونی ہے اس سے پہلے جانتا ہے، نہ وہ وجود تھا نہ وہ کوئی دل تھا، نہ وہ لفظ اقرار کہ میں یہ سوچ رہا ہوں یہ تھا ہی نہیں، وہ ازل سے جانتا ہے، وہاں کیا پردہ پوشی ہوگی۔ تو قرآن کریم جب تعلیم فرماتا ہے جہاں عبادت کا فرما رہا ہے وہاں بنیاد للہ، اللہ کے لیے۔ اب جب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تفسیر فرماتے ہیں تو وہ سب سے پہلے حصہ جو بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں دو انسلی چادروں میں وہاں حاضر ہو رہے ہو جہاں تجلیات ذاتی ہے، تو روز محشر اس کے حضور اسی طرح دو انسلی چادروں میں پیش ہونا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج کی شرف مقبولیت بندے مومن کو اس درجے کا پاک صاف کر دیتی ہے جیسے آج کوئی نوزائیدہ ہو، جیسے آج کوئی پیدا ہوا ہو، اس طرح سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ قدیم کوئی سبب جو کنکر مارے جاتے ہیں شیاطین کو ان کے اٹھانے کا نہیں تھا، آج جب ہم نے عبادت کو رواجات میں داخل کیا ہے تو آج پورا محکمہ ہے، گاڑیاں ہیں جو وہ کنکر اور پتھر وہاں سے اٹھاتے ہیں جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ تو قدیم کوئی نہیں اٹھاتا تھا، وہ پتھر جو پھینکے جاتے تھے مارے جاتے تھے صبح نہیں ہوتے تھے۔ تو فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اب جو دو انسلی چادروں میں اس کے حضور پیش ہوا، اب محشر کیا ہے؟ حساب کتاب۔ حساب کتاب کس شے کا ہے؟ کہ اللہ نے دنیا کیوں پیدا فرمائی، کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا، کہ اللہ نے مجھے حکم کیوں عطا فرمایا،
یا جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ عطا فرمایا اس کا حساب دینا ہے۔ تو دنیا میں اپنے اختلافات یا خواہشات یا مرضیات یا حیثیتیں جس پہلوؤں میں بھی سمجھتے رہو یا بولتے رہو، وہاں بڑی بات واضح ہوگی، حساب میں نے دینا ہے، اور اس کے حضور حساب دینا پھر بات مشکل ہوگی۔ وہ غفور الرحیم معاف فرما دے، رعایت عطا فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ جو پہلو یا جو انداز یہاں ہم اختیار کرتے ہیں وہاں کو نہیں اختیار کر سکے گا۔ ہر کسی کی زبان گنگ ہوگی، بولنا محال ہوگا۔ قرآن کریم کیفیات بیان فرماتا ہے اور بے ایمان کے حوالے سے فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کاش مٹ گیا ہوتا، مٹی ہو گیا ہوتا، ایسی موت وارد ہوتی کہ بچا نہ ہوتا ہی نہیں، ایسی کیفیات ملتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کیفیت سے بیت اللہ کے سامنے جاؤ نا کہ میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، جتنی بھی حیثیت ہے وہ ساری حیثیت رہ گئی، دو انسلی چادروں میں اس کے حضور پیش ہوں۔ تو نظر دوڑاؤ، کیفیت دیکھو اپنی، جو کچھ کر آئے ہو، جو راستہ طے کر آئے ہو، جو قدم اٹھائے ہیں، کس رخ کو تھے؟ اپنی فرصت کا جو استعمال ہے وہ کیا تھا؟ ایسے اپنے معاملات لے کر آؤ اور اس حضوری میں پیش ہو تو پھر شریر کانپتا ہے۔ اور وہ مالک کل کائنات، اس نے احسان فرمایا، ایک جگہ ایسی بابرکت بنا دی، ایسی مخصوص فرما دی کہ جہاں حاضر ہونے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کے حضور حاضر ہو رہا ہے، اور کوئی شے، کوئی جگہ اس سے بعید نہیں۔ مخلوق کو عطا فرمایا، مگر نا یہ جو شعبہ ہے نا تصوف کا، جسے ہم نے بیماریوں کا علاج قرار دے رکھا ہے، جسے ہم نے مسائل اور مصائب کا علاج سمجھ رکھا ہے، یہ اس کیفیت سے آشنا کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کریم کا قرب محسوس ہو، اور جب اللہ کریم کا قرب محسوس ہو، بندہ اپنے آپ کو اس کے روبرو محسوس کرے اور نیا خانے دل تک محسوس کر رہا ہو، تو پھر اس کی حالت جو ہے باطن سے لے کر ظاہر تک پاکیزگی کی طرف ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ جہاں کمی بیشی واقع ہوتی ہے وہاں احساس ندامت پھر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا غالب آنا معافی کا طالب ہونا نصیب فرماتا ہے، اور اس کے حضور ساری زندگی کو گناہوں سے اٹھی لے کر اس کے حضور توبہ کر لے، تائب ہو جائے، ندامت پر آ جائے، حق کو اختیار کر لے، وہ معاف فرما دے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے اور فرمایا کہ فرعون کے پاس دعوت حق کے لیے تشریف لے جائیں، وہاں درمیانی حصے میں ایک آیا کریمہ یہ بھی بیان فرما دے، جو ظلم کرتا ہے، غلطی گناہ کرتا ہے، وہ تائب ہو جائے، پلٹ آئے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب فرعونیت جو ہے وہ ایک نام ہے، ظلم کا، برائی کا، کفر کا ایک حد ہے جسے فرعونیت کہی جاتی ہے کہ بے حساب جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، بے حساب زیادتی ہو رہی، لیکن ساری دنیا کی غلطیاں اور گناہ یہ زمین سے آسمان تک جگہ بھر جائے تو اللہ کریم کی رحمت وسیع ہے، یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کا کرم بڑھ کر ہے ہر شے سے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ لامحدود، اور وہ معاف فرماتا ہے، اسے محبوب ہے معاف فرمانا۔ مخلوق اس نے پیدا فرمائی اپنی عبادت کو، مالک ملازم سے اگر حق ادا کرے، انصاف کر رہا ہو تو ملازم کو اپنا جیسا سمجھتا ہے، اپنے جیسے سمجھتے ہوئے اس کا لحاظ اور احترام وہ رکھتا ہے جو وہ اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہے، انصاف جو کر رہا۔
اور اللہ جل شانہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، مالک ملازم سے نہیں وہ کچھ محبت کا اظہار کر سکتا جو خالق مخلوق سے فرماتا ہے، اس کی شان ہے۔ ہر بات کی، ہر حصے کی جو بنیاد ہے وہ اس کی طرف ہے۔ ہم خطا کھاتے ہیں جب رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں، تو پھر ہم انانیت میں ڈوبتے ہیں۔ لیکن وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے۔ اب جب حج کی بات آتی ہے تو اس پہلو میں جب اس کیفیت سے آپ حاضر ہوں بیت اللہ شریف کے سامنے، اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ وہ جو پہلی زیارت ہے نا بیت اللہ شریف کی، اس لمحے جو دعا مانگی جائے اسے شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اور کتنی بڑی عطا ہے کہ وہ حضوری نصیب ہو۔ لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے جسے اس نے استطاعت عطا نہیں فرمائی، اس جمعۃ المبارک کی تیاری کے لیے شوق عبادت میں وہ حاضر ہو، بھلے پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو حج کے لیے ہے۔ چونکہ مخلوق محتاج ہے، مالک محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز۔ چاہے جائے کہ ہم نے اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو اس درجے کا پال رکھا ہے کہ عین بیت اللہ شریف میں بھی وہ کچھ احتیاط بتائی جاتی ہے جو بازار میں بتائی جاتی ہے، اپنی چیزوں کا، اپنے سامان کا خیال کرو، ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں رش ہو تمہیں دھکا لگے گا۔ اب جو دھکا مار رہا ہے یا جو شدت اختیار کر رہا ہے یا جو کسی کا حق تلف کر رہا ہے، اسے یہ احساس کوئی کہ کہاں کھڑا ہے۔ وہ مقام ہے بیت اللہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس دنیا کی، اس خلق کی۔ جہاں کھڑے ہو، جو زمین تمہیں اٹھائے کھڑی ہے، اس کا نقطہ ابتدا وہ جگہ ہے جہاں عین بیت اللہ شریف ہے، جسے اللہ کریم نے تجلیات ذاتی سے نوازا ہے، ہمہ وقت وہاں کھڑے ہو۔ اس درجے کا اندھا پن کیوں ہے کہ اس نزاکت کو نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ جب اعمال کو دیکھتے ہیں، جب اپنی خوراک کو دیکھتے ہیں، جب اپنے معاملات جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اختیار کر رہے ہیں انہیں دیکھتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے جس راہ کو اللہ کریم نے حکم دیا تو ہم تو اس کے مطابق نہیں زندگی بسر کر رہے۔ کل خبروں میں، تجزیے میں ایک سوال کیا جا رہا تھا کہ جی معیشی حالت جو ہے اس میں وہ بندہ جو ایک بہت حیثیت کا حامل نہیں ہے لیکن اپنا گزارا کرنا چاہے اور اپنی تحفظ سمجھے، کیا کرے؟ تو جو معیشت دان ہے وہ اسے جواب دے رہا تھا کہ اسے چاہیے کہ بینک میں فکس پیسے جمع کرائے تاکہ کوئی نقصان اسے نہ پہنچے، اور فکس جمع کرانے سے اسے فائدہ یہ ہوگا کہ معیشت کا اتار اور چڑھاؤ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، اسے ایک مخصوص پیسے مل جائیں گے۔ اور یہ بہت اچھا اور اس وقت اور اس نازک وقت کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا تھا جو سوال کر رہا ہے یہ مسلمان ہے، جو جواب دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جن کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو ملک ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اور کوئی یہ نہیں سوچ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سر عام مسلمان کو سود کا جو استعمال ہے اس کی رغبت دے رہا ہوں۔ تو جب ان حالات کے ساتھ اور اس کردار کے ساتھ ہم بیت اللہ شریف جا رہے ہیں تو اندھا پن ہے، ہمارے سامنے عمارات ہیں، تجلیات ذاتی کا معبد ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں،
حجاج کرام کی تعداد دیکھیں، اپنے بازاروں میں دیکھیں، اپنی برادری اپنے دوستوں میں دیکھیں، پھر جسے یہ نصیب ہو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ جسے نصیب ہو، پھر وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے جہاں حجاج رہتے ہو۔ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں کیا وہ نزاکت دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ سود سے لا رہے ہیں اس سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، تو کیا وہ حج ہوگا؟ سیر تو کہلا سکتی ہے، سفر تو کہلا سکتا ہے، کیا وہ حج کا سفر بھی کہلا پائے گا؟ کیا وہ عبادت کے لیے بھی قرار پائے گا؟ تو میرا مقصد کسی کی تضحیک یا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم جو مسافر ہیں ہم اپنی سفر میں احتیاط نہیں برتیں گے تو بامنزل کیسے ہوں گے؟ تو حج کا مہینہ، حج کے ایام قریب ہے، پھر مخلوق سفر جو ہے وہ ابتدا کر رہی ہے، سفر کو سما باندھ رہے ہیں، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جو مقصد ہے وہ دیکھا جائے؟ جب اس کے حضور پیش ہوں گے اور یہ کیفیت ہو کہ کچھ نہیں ہے جو میری حیثیت ہے وہ رہ گئی ہے، 2 انچلی چادریں ہیں، اور اس کے حضور پیش ہوں، لبیک اللہم لبیک، اپنی حاضری کا اعلان کر رہے ہو، اس کی پاکی بیان کر رہے ہو، اس کی قدرت کو مان رہے ہو، اعلان کر رہے ہو، تو پھر اس انداز سے حاضر ہو نا جو اس نے پسند فرمایا ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ خواہشات ذاتی میں سجدے کیے جائیں، جو حکم ہے، جیسے حکم ہے ویسے جھکنا سجدہ کہلائے گا۔ آج کوٹ کر کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں صبح کہ میں 4 فرض پڑھوں گا، تو 4 پڑھو، اس کا جو حکم ہے اس کے مطابق پڑھو گے تو 2 فرض کی ادائیگی آئے گی۔ پھر دوسرا پہلو جو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اجتماعی عبادات میں اسلامی معاشرے کو ایک اتفاق اور اتحاد کی صورت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اب حج پر جب دیکھتے ہیں تو دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور عین جو مسجد ہے اس میں یہ اجتماع نہیں سما سکتا۔ اندر مطاف سے لے کر مسجد کے سارے احاطے اور ساری منزلیں پوری کرتے ہوئے مخلوق باہر سڑکوں پر نکل جاتی ہے، اور امام کے اللہ اکبر کے ساتھ وہ لاکھوں کا مجمع جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دور تک۔ پھر جب یہاں یہ کیفیت دیکھی جائے تو ایک لباس ہے، ایک ہی طرح کی لائن ہے، جہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، اور ایک امام کی امامت میں نماز ادا ہو رہی۔ خطوں سے مختلف آئے، زبان، رنگ، نسل مختلف، ایک امام کے پیچھے وہ قیام میں ہیں، وہ رکوع سجود میں ہیں، وہ تشہد میں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں بندے مومن کو خلافت کا درس ملتا ہے، اور کتنی ہی ممالک، کتنی مذاہب نے اپنی مرکزیت رکھی ہوئی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان میں خلافت کی بات آئے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ مرکزیت، اتفاق اور اتحاد انہیں طاقت دے گی۔ جو کمزور ہے اس کی معاونت کو آئیں گے، جو ظالم ہے اسے روکنے کا سبب کریں گے۔ اور کبھی ہم نے سوچا، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے پیسے کو کیسے بڑھاؤں، بھلے وہ سود ہی ہو، اور ہم اعلانیہ کہہ رہے ہیں
یہ جو شہادت ہزاروں کا مجمع دے گا کہ جو عقل مند اس طرح سکرین پر بیٹھ کر مخلوق کو راغب کر رہا ہے سود کی طرف، اس ایک رغبت پر جو ہزاروں لاکھوں لوگ گواہ آ رہے ہوں، وہ کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم اس طرح بے عملی میں داخل ہو چکے ہیں معزز سامعین کرام کہ ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کر ہم کیا رہے ہیں۔ تو پھر کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس تعفن میں ہم گر گئے ہیں، کتنی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہم اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے وجود کے حصوں کو کیا دے کر جائیں گے؟ انہیں کون سا معاشرہ ہے جسے ان کو جس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہر صبح یہی چاہت ہے کہ آج جو میری خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو، بھلے کوئی ڈوبتا ہے ڈوب جائے، ہمیں کوئی احساس نہیں، لیکن میری ضرورت میری مرضی کے مطابق پوری ہو۔ تو کب تک رہیں گے؟ جو جہاں ہے، جتنے اختیار میں ہے، اتنی جواب دہی ہے۔ اور قرآن کریم بڑا واضح فرماتا ہے، مخلوق پکارے گی، یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے، جیسا تو پسند فرماتا ہے ویسے اعمال اختیار کریں گے۔ تب پھر فرصت نہیں۔ تو جب صاحب استطاعت کے سفر کی بات آتی ہے، پھر وہاں اتفاق اور اتحاد کی ایک صورت دکھائی دیتی ہے، جیسے ایک تربیت نہیں ہوتی، جیسے ایک تربیت ہے۔ پھر احکام ہے حج کے، جہاں ایام مخصوص ہیں وہاں احکام ہے۔ اس سفر کی ابتدا ہی ایک خوبصورت ابتدا ہے۔ تو حجاج کرام کے لیے دو باتیں جو ہیں ان کا دھیان ضروری ہے کہ کم از کم وجود میں اتنی شکت ہو کہ وہاں کا جو سفر ہے، وہاں کی جو عبادت کے لیے جو وجودی حرکت ہے، بندہ اس قابل ہو۔ ہم اس وقت حج پر جاتے ہیں جب اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے، کہتے ہیں اب بابا جی کو حج پر بھیج دو، حج کر رہے ہیں، تو ارکان پورے نہیں ہوتے۔ یہاں سے ہم احرام بندھوا کر ایئرپورٹ چڑھا دیتے ہیں، اور جب مسائل میں آپ دیکھیں حد حرم سے جہاز گزر رہا ہے، سواری گزر رہی ہے، تو گھوڑے پر سوار اگر کوئی گزر جائے رکے نہیں تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے، ورنہ حد حرم میں جو داخل ہوتا ہے وہ احرام میں داخل ہوتا ہے اور حاضری دیتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اب جب احرام کی بات آئے گی تو اس احرام کے احکامات ہیں، ان احکامات کی نزاکت کو دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ اتنے سارے سفر میں اتنی احتیاط کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو جو نہیں کر سکتے تو حد حرم پر جا کر احرام باندھ دیں۔ لیکن ہم نے انداز، لباس، ایک اپنا ایک جماعتی شناخت، ہر جگہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جیسے میری پہچان آ جائے۔ تو ہم ایسے اعتراض داغتے ہیں اس دوسرے پر کہ جو ہمارے اندر تصحیح کا سبب نہیں بنتے، تلخی کا سبب بنتے ہیں، کہ یا تو نا کہ ہمیں ایک تعمیر مل رہی ہے، کہ ہمیں ایک درس مل رہا ہے کہ ہم درست راہ پر جا رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز اور سوال ایسے ہوتے ہیں تخریب، یعنی ہمارے اندر فساد پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ اس تیاری کے ساتھ جائیں، پھر اس احترام میں کہ ایک ایک چیز کو جانیں سمجھیں، اور میں نے عرض کیا سادہ ہے، کوئی بہت پیچیدگی نہیں ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو دو صورتیں، ایک حصہ کہ آپ عمرہ ادا کرتے ہیں اور اسی نیت کے ساتھ حج تک رہتے ہیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی احتیاط کی جائے کہ حج تک کا احرام وہی رہے۔ دوسرا کہ آپ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں عمرہ کر کے، دوبارہ پھر حج کے لیے باندھتے ہیں، وہاں رہتی ہوئی عمرہ کرتے رہتے ہیں لیکن احرام کھول لیتے ہیں۔ اب جب آپ وہاں
احرام میں ہیں تو پھر وہ پابندیاں جو احکام احرام کے ہیں ان کا بھی جاننا اور ان کی احتیاط لازم ہے۔ پھر جب آپ مخصوص ایام جو حج کے ہیں وہاں داخل ہوتے ہیں، آپ منا جاتے ہیں، پھر آپ عرفہ جاتے ہیں، یوم عرفہ سے شام آپ مزدلفہ آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صبح رمی ہے، طواف زیارت کو جاتے ہیں، تو ایک جمع غفیر ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، بنیادیں جانیں، پھر اس ساری مخلوق کے ساتھ آپ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ از خود اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو حکم ہے اس کے مطابقت تو درکار ہے نا جی۔ تو اگر اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہو کہ اتنا پیٹ بھر کر کھا لیا جائے کہ بندہ اٹھ نہ سکے، یا آپ عبادت میں کسی کی تکلیف کا سبب کر رہے ہیں، کسی کو دھکا لگ رہا ہے آپ کے سبب۔ اب حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا تو فرمایا اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو تو پتھر ہے، میں تجھے نہ چومتا۔ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس بوسے کے لیے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ اس حکم کی تعمیل جب وہاں نہیں پہنچا جا سکتا تو آپ دور کھڑے جب تعمیل کرتے ہیں تو وہ اسی حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو خواہش پوری کرنی ہے تو پھر دھکے ہوں گے، حکم پورا کرنا ہے تو خود بھی سہولت میں رہو گے، دوسروں کو بھی سہولت رہے گی۔ کوشش کی جائے کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکے، ان کے لیے سہولت کر سکے۔ پھر خاص جو حج کے دن ہوتے ہیں نا، 3 یا 4 جو خاص دن ہوتے ہیں، چونکہ پھر اضافی دن اگر کوئی چاہے تو وہاں رہ سکتا ہے۔ تو جب میں وہاں حج کے لیے حاضری نصیب ہوئی تو میں نے کہا میں ایک دن اضافی رہ لیتا ہوں۔ تو جو کچھ وہاں حالات تھے، مجھے جانتے ہیں کسی نے کہا، جو انتظامیہ کے انہوں نے کہا جی رہ تو آپ لیں، اضافی دن جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے، اس میں عبادت ہے، اس کا اجر اور ثواب اور مزید ہے، لیکن اتنا تعفن ہم پھیلا دیتے ہیں کہ وہاں بیماری پھیل جائے گی، رہنا محال ہوگا۔ کہ جو جہاں پھینک رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، اپنی خوراک پھینک رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جو ہم اپنی ذمہ داری ہے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی جو ضروریات ہیں ان کو اس طرح اختیار کریں کہ دوسروں کے لیے تکلیف نہ بنے۔ بات بنیاد یہ للہ ہے، اللہ کے لیے۔ تو یہاں سے جب سفر باندھیں تو لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے اللہ کے لیے جائیں۔ اور اگر صاحب استطاعت حج نہیں کرتا تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ مجوسی ہو، غیر مذہب ہو، کچھ ہو، برابر ہے۔ تو میں سفر سے آ رہا تھا تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کا بیان سن رہا تھا، تو آپ بیان فرماتے ہوئے اس بات پر آئے حج پر۔ تو پھر آپ نے جب یہ حوالہ حدیث شریف کا دیا تو پہلے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن جب آپ سنتے ہیں کئی دفعہ اس کا ادراک اس درجے کا ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے آج سنا ہے۔ تو جب آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے حدیث شریف کا حوالہ جب دیا تو شریر کام کیا۔ حالانکہ ایک جو ہے میڈیکل ریزن یا جسے آپ کہیں کہ ایک بیماری اس کا سبب یا عارضہ تھا، لیکن شریر کام گیا۔ بھائی آپ کے ساتھ لوگ ہیں، سنبھال رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، ایک بیمار ہے چل رہا ہے، تو عین حج کے جو دن ہیں اس میں کون ہاتھ پکڑے گا؟ آپ یقین مانیں اس کا جواب پتہ کیا؟ یہ وہی مقام ہے جہاں سے میدان حشر پھیلایا جائے گا۔ میدان عرفہ سے حشر کا میدان پھیلے گا، اور پھر کون ہوگا وہاں کوئی کہے کہ مجھے کوئی سامان دے دو، یا مجھے کوئی پکڑ لے، یا کوئی مجھے اٹھا دے، یا کوئی بٹھا دے۔ جس دن یہ ہوش نہیں ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو پہچان سکے، جس دن گرد و پیش یہ احساس نہیں ہوگا کہ مخلوق لباس میں ہے یا بے لباس ہے، تو ہم میں سے ہر ایک نے اس دن میدان حشر میں حاضر ہونا۔
آج اس نے موقع عطا فرمایا ہے، آج اس نے استطاعت عطا فرمائی ہے، تو آج جاؤ، نہیں تو لے جائے جاؤ گے، حاضر ہوگے، آج جہاں حاضر ہو جاؤ۔ تو جب شریر کانپا تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کی کہ حضرت جی میرا حج تو رہتا ہے، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حج رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جاؤ۔ تو یقین مانے جب یہاں سے سفر اختیار کیا اور واپس تک کہیں کسی جگہ، ہر جگہ جاننے والے اور ہر جگہ رابطہ تھا، لیکن جب اس کے نام پر نکلے ہیں تو پھر میں نے کہیں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ذاتی طور پر کیا کہ کوئی سہولت ملے۔ اللہ کے حوالے ہیں تو پھر اللہ کے حوالے ہیں، نہیں فرمایا نا للہ ہے، اللہ کے لیے۔ یقین مانے واپس گھر آمد تک ایک جگہ یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہاں کوئی جاننے والا ہوتا تو سہولت ہوتی، ایک جگہ محسوس نہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں صرف کر رہا، آپ جس سے پوچھیں وہ آپ کو یہ کہے۔ تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد تو کریں، جس کے لیے عبادت ہے معاملہ اس کے سپرد کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات دیکھنے کی نہیں ہے کہ دیکھنے کو کیا جائے یا سہولت کو کیا جائے، اس لیے کیا جائے ہم مخلوق ہیں۔ ہمارا یہ شرف ہے کہ ہمیں اس نے اپنی عبادت کو حکم فرمایا ہے۔ مخلوق میں یہ عظمت کی بات سبب ہے کہ اس نے مکلف فرمایا ہے، اس کی شان ہے کہ اس کے حضور سر بسجود ہوا جائے۔ صرف سر بسجود نہیں، خالص صاف دل سے اس کے حضور پیشانی ٹیکی جائے۔ اس کے باوجود ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہیں جو اس کی شان ہے۔ تو یہ مبارک ایام آ رہے ہیں، ہم اس کے نام پر قربانیاں کریں گے۔ کبھی قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہوئے سوچنا اس کے حکم پر اپنی اولاد کی گردن پر چھری رکھنی ہو تو پھر کیسا ہے؟ تو کیا ہم اپنی خطائیں نہیں کاٹ سکتے؟ اپنی بری نیتیں نہیں ذبح کر سکتے؟ کیا اپنے برے جو کردار ہیں اسے نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کریم ہم سب پر رحمت فرمائیں، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرمائیں۔ ان مبارک ایام کی آمد ہے، اللہ کریم ہمیں ان کی برکات سے نوازیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔